السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو حیات یوٹیوب چینل۔ آج کا ویڈیو ان ساری بہنوں کے لیے ہے جو کبھی کبھی اپنے آپ کو کم سمجھ لیتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ شاید لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو وہ مقام بتانے والی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دیا ہے، اور شاید اب پہلی دفعہ سمجھیں گی کہ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عورت کی عزت اسلام کے آنے سے پہلے دنیا عورت کو بیکار سمجھتی تھی۔ کہیں اسے زندہ گڑا دیتے تھے تو کہیں اسے مال کا حصہ سمجھ کر بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر رحمت بن کر آیا اسلام، اور اسلام نے پہلی بار دنیا کو بتایا عورت کوئی بوجھ نہیں ہے، عورت تو رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور انسان کو ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس آیات میں سب سے پہلے ماں کا ذکر ہے، کیونکہ ماں کا مقام سب سے اونچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ یہ مقام دنیا میں کسی اور رشتے کو نہیں دیا گیا، صرف عورت کو دیا گیا ہے۔ عورت گھر کی رحمت ہے۔ آج ہمارے سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں عورت گھر بناتی ہے اور عورت گھر توڑتی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے عورت صرف گھر نہیں بناتی، نسلوں کو بناتی ہے۔ اس کی گود سے پوری قوم کی تربیت ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ اگر ماں نے بچوں کو ایمان سکھایا تو وہ پوری نسل ایمان والی بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ! آپ سوچیں، ایک عورت اگر ایک بچے کو اچھی تربیت دے دے تو اس کی ہر نماز، ہر دعا، ہر عبادت اس کی ماں کے حصے میں ہی جاتا ہے۔ یہ مقام کسی مرد کے پاس نہیں ہے۔ عورت شوہر کی محبت کا مرکز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ یعنی اسلام میں مرد کی اچھائی کا سکیل کیا ہے؟ اس کی بیوی کے ساتھ سلوک ہے۔ اگر بیوی نرم ہو، پیاری ہو، ایمان والی ہو تو وہ شوہر کی جنت کا راستہ بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اور شوہر اس عورت کا ذمہ دار، اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ عورت کو اسلام نے صرف محبت نہیں دی بلکہ پروٹیکشن، عزت، حقوق اور مقام دیا ہے۔ عورت بیٹی کے روپ میں رحمت ہے۔ جب جاہلیت میں لوگ بیٹی ہونے پر رو دیتے ہیں، اسلام نے کہا بیٹی رحمت ہے، بیٹی جنت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ آج کل ہماری سوسائٹی میں بیٹی کے پیدائش پر لوگ روتے ہیں۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کتنے ناسمجھ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پیدائش پر انہوں نے سلام بھیجا ہے۔ یعنی بیٹی بوجھ نہیں ہوتی ہے، بیٹی جنت کا سب سے سیدھا راستہ ہے۔ سوچو، اللہ نے عورت کو کتنا اونچا اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ! عورت قرآن کی حفاظت میں۔ قرآن نے عورت کی عزت کے لیے حجاب کا حکم دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حجاب ریسٹرکشن ہے، لیکن اصل میں حجاب ہانر کا کراؤن ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا شیلڈ ہے تاکہ عورت کو کوئی ذلیل نہ کر سکے، تنگ نہ کرے، اور نہ ہی اسے ایک آبجیکٹ سمجھ سکے۔ اسلام کہتا ہے عورت عزت ہے، اور عزت کو چھپایا جاتا ہے، بیچا نہیں جاتا۔ عورت دین کو آگے لے جانے والی ہے۔ آپ سوچئے، اگر حضرت مریم علیہ السلام نہ ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دنیا کو کیسے ملتا؟ اگر حضرت آمینہ نہ ہوتی تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو رحمت کا پیغام کیسے دیتے؟ اگر خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایمان نہ ہوتا تو رسالت کا سفر اتنی قدرت سے کیسے شروع ہوتا؟ عورت ہمارے دین کا پلر ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، کبھی اپنے آپ کو کم مت سمجھو۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اللہ کی رحمت اور قدرت کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ آپ ماں ہو، آپ بیٹی ہو، آپ بہن ہو، اور آپ ایک بیوی ہو، لیکن سب سے پہلے آپ اللہ کی بندی ہو، اور اللہ نے آپ کو عزت کا مقام دے دیا ہے، تو آپ سے یہ عزت کا مقام کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں عورت کی عزت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنی 5 وقت کی نمازیں ادا کیجیے اور قرآن پڑھتے رہیے۔
شکریہ.